سابق گورنر پنجاب، سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان اور عمران خان کے وکیل سردار محمد لطیف کھوسہ کو لوٹن میں ڈاکٹر یاسین الرحمان کی جانب سے استقبالیہ دیا گیا، جس میں ہاؤس آف لارڈ کے رکن لارڈ قربان حسین، پی ٹی آئی لندن کے متحرک رہنما شیان علی، لوٹن کی سیاسی و سماجی اور مذہبی شخصیات سمیت خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سردار محمد لطیف کھوسہ کا لوٹن پہنچنے پر شایان شان استقبال کیا گیا۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استقبالیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لارڈ قربان حسین اور دیگر شرکائے تقریب نے پی ٹی آئی کارکنان بشمول عمران خان کی رہائی اور ملک میں جمہوری نظام، آئین و قانون کی بالادستی اور مستحکم پاکستان کے لیے حکومت پاکستان سے صاف و شفاف الیکشن کا مطالبہ کیا اور سردار محمد کھوسہ اور دیگر وکلاء کو ملک کے آئین کے ساتھ آئینی دیوار کی طرح کھڑے ہونے پر خراج تحسین بھی پیش کیا۔ سردار کھوسہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے ساتھ ان کے دفاع میں اس لیے کھڑے ہیں کہ عمران خان عوام کی بہتری کے لیے قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں۔ وہ خود بحیثیت قانون دان پاکستانی آئین کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماضی کی غلطیوں سے اور پاپولر لیڈروں کی سیاست سے آؤٹ کرنے کے لیے جو کچھ کیا گیا وہ ملک اور قوم کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا۔ پہلے وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا اور ساتھ ہی اس کے قاتل کو بھی قتل کر دیا گیا، جبکہ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کو امریکہ کے کہنے پر پھانسی دے دی گئی۔ بے نظیر بھٹو کو قتل کر کے ثبوت مٹا دیے گئے۔ عمران خان کو ڈون لو کے کہنے پر پہلے اس کی حکومت ختم کی گئی، پھر اس پر قاتلانہ حملہ اور پھر اسے اغوا کیا گیا، اور اب 9 مئی کے واقعات میں اسے پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب کبھی ایک جیل کبھی دوسری جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ اس کی پارٹی کے ورکروں کے ساتھ ظلم روا رکھا ہوا ہے۔ اس طرح کے مظالم جنرل ضیاء الحق کی آمریت میں بھی نہیں ہوا جتنے موجودہ دور میں روا رکھے جا رہے ہیں۔ لطیف کھوسہ نے صحافیوں کے سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی الیکشن سے پہلے ضمانت ہو جائے گی اور یہ کہ جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے وہ سب سکرپٹڈ اور لندن پلان کا حصہ ہے۔ فوجی عدالتوں کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں لطیف کھوسہ کا کہنا تھا کہ سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں چلانے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا، اس کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وزیر اور کابینہ میں آنے اور حکومت میں بھی حصہ آپ کا ہونا چاہیے، اور تاکہ آپ کی اونرشپ جب آپ محسوس کریں گے اپنی پاکستان کے معاملات پر، مسائل پر اور حکومت پر، تبھی آپ دل کھول کے پاکستان کے لیے انویسٹمنٹ بھی کریں گے۔ آپ کو تو اونرشپ علیحدہ بات ہے، وہاں تو پاکستان کی جمہور کو بھی جو ہے ان کے اپنے معاملات میں اونرشپ بدقسمتی سے ناپید کر دی گئی ہے۔ ووٹ کا حق بھی دینے کے لیے اب انہیں گریزاں ہے جو مقتدر حلقے ہیں، اور نہ صرف ووٹ کا حق بلکہ اسمبلی بنانے کا اور پارلیمان بنانے کا، اور خود سے جو مترشح ہوتی ہیں، حکومتیں بنتی ہیں۔ اب بھٹو صاحب کو ایک کریڈٹ تو یقیناً جاتا ہے، جب انہوں نے طاقت کا سرچشمہ عوام کہہ کے اپنی جماعت بنائی تھی تو وہ ایک ریچول نہیں تھا، بٹ انہوں نے کر کے دکھایا۔ اور 1973 کے آئین میں جو ریاست کی تعریف کی گئی ہے، آرٹیکل 7 میں جو مندرج کی گئی ہے، وہ مقتدر کیا گیا ہے صرف اور صرف عوام کو۔ اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کے تابع جو حق حکمرانی ہے وہ عوام کو ہے، صرف عوام کو۔ اب ریاست کی تعریف میں ڈسٹرکٹ اسمبلی اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، پروونشل اسمبلی اور پروونشل گورنمنٹ، پارلیمنٹ اور نیشنل گورنمنٹ۔ This is all about the state which is defined as the state in the Pakistan Constitution۔ اور پھر آگے آرٹیکل 5 میں انہوں نے مندرج کیا loyalty to the state which means وفاداری عوام کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، جمہور کے ساتھ، and obedience to the Constitution is the inviolable obligation of every citizen of Pakistan, be he the army chief, be he the Chief Justice of Pakistan, be he anyone. He owes allegiance to the people of Pakistan. وفاداری عوام کے ساتھ ہوگی اس کی، اور تابعداری آئین کے ساتھ ہوگی۔ یہاں نہ کوئی فوج کا ذکر ہے، نہ عدلیہ کا ذکر ہے، نہ حکومت کا ذکر ہے۔
یہاں کوئی بھی نہیں ہے، صرف عوام ہی کو مقتدر کیا گیا ہے اور عوام ہی ریاست ہے۔ ہم نے بدقسمتی سے آئین کو تو بڑا خوبصورت بنا دیا۔ بنیادی حقوق دیکھیے گا تو دنیا میں کہیں آپ کے کمپیریبل ہے آرٹیکل 9 سے لے کر آرٹیکل 28 تک، لیکن کیا عملداری ہوتی ہے؟ ہم نے حکومت کے تابع کر دیا ریاست کو، یعنی عوام کو حکومت کے تابع کر دیا، اور پھر حکومت کے اوپر ہم نے پھر عدلیہ بعض اوقات جو ہے وہ حاوی ہو جاتی ہے، اور ان ساروں پر ایک مقتدر حلقہ ہے جو حاوی ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے ریاست یعنی عوام کو ہم نے بالکل ایسے رندی کی ٹوکری میں پھینک دیا، ڈاؤن دا ڈرین پھینک دیا، جیسے کیڑے مکوڑے ان کی حیثیت میں۔ تو یہ اسی لیے جب میں کہتا ہوں بار بار، اور قائد اعظم کا اگر دیکھیے جو جنہوں نے اپنی ہی ایک ماشاءاللہ ایک سوچ سے ایک فکر سے، اگرچہ اس کا تخیل پاکستان تو علامہ اقبال نے دیا تھا، اور وہ بھی ایک ایسی جید ہماگیر شخصیت سے جن کا فلسفہ آپ دیکھیے گا تو قرآن کریم کے بہت کما حق و اس کے کتنا مطابقت کرتا ہے، جب وہ کہتے ہیں شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ کر تیرے زماں و مکان۔ اور پھر جب انہوں نے خودی کا تصور دیا تو انہوں نے کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ ایک تصور جو ہے یہ ایک مومن کا یہی تصور ہے، اور مومن ہونا بھی ایسے چاہیے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے، یقین کریں یہ چھوٹے چھوٹے خدا آپ کو بالکل نظر نہیں آئیں گے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں یہ ان کے ہاتھوں میں ہے زندگی؟ ارے بھائی، زندگی، موت، عزت، ذلت، رزق، یہ 5 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں۔ ہم نے اللہ کی رسی کو تھامنے کی بجائے مضبوطی سے ہم نے چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے۔ یہ طاقت کا خدا ہے، یہ اقتدار کا خدا ہے، یہ وردی کا خدا ہے، یہ ہوس کا خدا ہے۔ ہم پجاری بن گئے ہیں دنیاوی ان چیزوں کے، جس میں ہم نے اللہ کی رسی کو، ہم اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان ہیں، وی آر ویری پوزیسو، ویری ویری پوزیسو، گستاخ رسول ہے، مار دو، نہیں سننا لنچ کر کے تو آپ نے بھٹی میں جلا دیں گے۔ او بھائی، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، مسلمین صرف نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، صرف رحمت للمسلمین نہیں ہے۔ پر جپا تو ڈال دیا ہم نے کہ ہم مسلمان ہیں تو اللہ بھی ہمارا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ہیں۔ ہمارے اندر کوئی چیز ان کی ہے، ہم نے اس اسوہ حسنہ پہ کبھی عمل بھی کیا؟ جھوٹ ہم بولتے ہیں، بے ایمانی ہم کرتے ہیں، ملاوٹ ہم کرتے ہیں، بغض کینہ ہم رکھتے ہیں، اور نفرتوں کا متحمل کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب کیا تھا اپنے بدترین دشمن کو بھی معاف کر دیا تھا، اور ہم کہتے ہیں یہ کیوں گستاخی ایسی کر دی ہے، ہم نے 9 مئی کے نیچے دفن کر کے پی ٹی آئی کو رکھ دیا ہے۔ اور وہ آرکیسٹرڈ تھا، وہ بھی کوئی یہ نہیں ہے 9/11 جس طرح آرکیسٹرڈ تھا، جس طرح سامراجی قوتیں کرتی ہیں۔ ہماری سوچ اور فکر ماشاء اللہ سامراجی ہی ابھی تک چلی آ رہی ہے۔ ہم نے 1923 کا جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے، جو تاج برطانیہ نے ہندوستان کے باسیوں کو غلام رکھنے کے لیے، یہاں گردن پکڑنے کے لیے کیا تھا، ہم نے وہی قانون اپنے 25 کروڑ عوام کو غلام رکھنے کے لیے اس پر حاوی کر کے ہم نے عمران خان کو اندر کر دیا ہے۔ سائفر کیس، اور خدا کا خوف کرو بھائی، واٹ از سائفر کیس؟ ہم کہتے تو ہیں نا کہ سائفر، میں نے جب یہ کیا کہ میں نے کہا دیکھیں بھائی، آئین پر عمل کریں، قانون کی پاسداری کریں، اور جمہور کو، عوام کو جو ہے ان کا حق دیں۔